اصل پلاننگ تیار ہو رہی ہے، ٹی ایل پی کر رہی ہے، تو وہ کسی نے سوچا ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پورا سوشل میڈیا ہو گیا اس کے اوپر۔ یہ جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب جا رہے ہیں، پی ٹی آئی کی حکومت جا رہی ہے، پی ڈی ایم والے، اپوزیشن والے، منحرف اراکین خوش ہو رہے ہیں کہ جی نئی حکومت آ رہی ہے، تو یہ پورا ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ لیکن اس حکومت کے بعد آگے کیا ہونے والا ہے؟ جو اپوزیشن کی حکومت آ جائے گی، ممکن ہے شہباز شریف وزیر اعظم بن جائے، تو اس کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کے اوپر کوئی آدمی بات نہیں کر رہا ہے۔ بس اتنے حد تک بات ہو رہی ہے کہ یار مہنگائی بہت زیادہ ہوگی، یا جو موجودہ صورتحال ہے یہ اپوزیشن کا کام نہیں ہے، وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی، مہنگائی کم نہیں کر سکتی، بس اس حد تک بات کرتے ہیں۔ لیکن جو اصل پلاننگ تیار ہو رہی ہے، ٹی ایل پی کر رہی ہے، تو وہ کسی نے سوچا ہی نہیں ہے۔ میں کافی دنوں سے اس کے اوپر سوچ رہا تھا، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اس کے اوپر ویڈیو بناؤں، تو لیکن کل رات کو میں نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں ایک صحافی کا تجزیہ سنا، تو جو میں سوچ رہا تھا، جو میرے دل میں تھی، تو جب اس کے منہ سے جو الفاظ میں نے سنے، تو پھر میں نے سوچا کہ میں اس کے اوپر ویڈیو بنا دوں۔ میں کیا سوچ رہا تھا کہ یار ٹی ایل پی باقاعدہ کیوں نہیں آ رہی گراؤنڈ میں؟ سیاسی جلسے جلوس وہ کراچی میں کیا، اس نے سٹارٹنگ کی، اس کے بعد وہ باقاعدہ اب سیاسی جماعت ہے وہ گراؤنڈ میں کیوں نہیں آ رہے؟ مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف۔ اس کی ایک وجہ تھی، جس وجوہات کی وجہ سے وہ نہیں آ رہے تھے، اس کے اوپر ڈیٹیل سے میں بات کروں گا۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی جو ٹی ایل پی ہے وہ نون لیگ کی بی ٹیم ہے، اکثر آپ نے سوشل میڈیا میں دیکھا ہوگا، یا میڈیا ٹاک شو میں بھی یہ جو حکومتی نمائندے ہیں یا اپوزیشن والے ہیں، جب یہ بھی بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے پر یہی الزام لگاتے ہیں۔ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ٹی ایل پی نون لیگ کی بی ٹیم ہے، نون لیگ والے کہتے ہیں کہ نہیں جی عمران خان صاحب کی یہ جماعت ہے، تو یہ الزام لگاتے رہتے ہیں۔ میرے ویڈیو کے اوپر کومنٹس آتے ہیں، سوشل میڈیا کو، فیس بک کے وغیرہ کو یہی کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ نون لیگ کی بی ٹیم ہے۔ لیکن اب نون لیگ کی بی ٹیم جو کرنے جا رہی ہے نون لیگ کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ تو جو کیا تو کیا، اب جو نون لیگ کے ساتھ کرنے جا رہی ہے وہ پاکستان کی تاریخ دیکھے گی کہ صحیح اپوزیشن کسے کہتے ہیں۔ اپوزیشن جو ہوتا ہے نا، اس کا ایک کردار ہوتا ہے جو کسی لالچ سے، کسی کمپرومائز سے، کسی این آر او سے پاک ہوتا ہے۔ وہ صحیح معنوں میں اگر عوام کی کوئی نمائندگی کرتا ہے تو وہ کرتی ہے اپوزیشن، اور الحمدللہ وہ اپوزیشن کرنے جا رہی ہے ٹی ایل پی۔ اس پوری ایکٹیویٹی کے بعد، یہ جو ماحول بن رہا ہے، اس کے بعد عدم تحریک کے بعد جو آگے آنے والی ماحول ہوگا، جو حکومت ہوگی، جتنے دن بھی ہوتی ہے، جتنے مہینے ہوتی ہے، یا الیکشن ارلی الیکشن ہوتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس کے لیے ٹی ایل پی نے پلان تیار کر دیا۔ سب سے پہلے سنو کہ اس سینئر صحافی نے کیا کہا ہے ٹی ایل پی کے بارے میں، پھر میں آپ لوگوں کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ میں کیوں سوچ رہا تھا اور یہ ٹی ایل پی لیٹ انٹری کیوں کی۔ لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ فیس بک میں دیکھ رہے ہیں تو اس کو فالو بھی کر دینا اور لائک بھی کر دینا۔ اب وہ ویڈیو سنو۔ کیونکہ بڑے دنوں سے ٹی ایل پی بھی ریلیٹیولی خاموش ہے۔ اس نے ایک دفعہ مسل یوں کیا تھا، وہ دکھائے تھے نا، مسلز دکھائے تھے ابھی کراچی میں، ابھی وہ دونوں مسلز اور پورا مطلب وہ جو ہے نا باڈی بلڈنگ موڈ میں آنے والے ہیں۔ تو ہوگا کیا؟ آپ جو ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی، رمضان میں قیمتیں بڑھیں گی۔ ناظرین، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ بھئی ابھی تو کراچی میں ٹی ایل پی نے صرف ایک مسل دکھایا ہے، ابھی آگے جو وہ کرنے جا رہی ہے وہ دیکھیں گے کہ وہ کیسے انٹری کرتی ہے سیاست میں۔ یہ صرف ایک صحافی کا تجزیہ نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کر ٹی ایل پی والے خوشی منائیں یا ٹی ایل پی والے کریڈٹ لیں، یا دوسرے جو لوگ ہیں، اپوزیشن والے ہیں یا حکومت والے ہیں، وہ کہیں کہ یار ٹی ایل پی کیا کر سکتی ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے، کیونکہ میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ جو ٹی ایل پی ہے کہ وہ انٹری کیوں نہیں کر رہی ہے، وہ دیر کیوں کر رہی ہے۔ اس کی اصل جو وجہ تھی کہ جب سے ٹی ایل پی وجود میں آئی ہے، اس دن سے لے کے آج کی ڈیٹ تک ٹی ایل پی کے خلاف طرح طرح کے الزامات، ان کے اوپر پرچے، دہشت گردی کے پرچے، ان کے اوپر پابندیاں، کبھی کالعدم قرار دے دینا، کبھی کارکنوں کو گرفتار کر دینا، کبھی ان کے خلاف آپریشن شروع کر دینا، کبھی ان کے اوپر الزام لگانا کہ انڈیا سے اس کو فنڈنگ ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو اپنے پاؤں پہ کبھی ٹی ایل پی نے، جب سے وہ ٹی ایل پی بنی ہے، اس نے اپنے آپ کو کمفرٹیبل سمجھا ہی نہیں ہے کہ میں ابھی بالکل ریلیکس ہوں، اس پوزیشن میں ہوں کہ ابھی ہم باقاعدہ طریقے سے سیاسی انٹری کریں۔ لیکن جو ہی ٹی ایل پی نے یہ پورے معاملات سیٹل ہوئے، علامہ سعد رضوی صاحب جیل سے واپس آ گئے، اس کے بعد
ان کے جتنے بھی کارکن تھے آلموسٹ وہ رہا ہو چکے ہیں، ان کے اوپر اب کوئی پابندی نہیں ہے۔ ان کے انٹرا پارٹی کے الیکشن تھے، کچھ معاملات وہ تھے، کچھ ایک ڈھانچہ تیار کرنا تھا۔ تو جب ٹی ایل پی نے یہ سمجھا کہ ابھی ہم اس پوزیشن میں ہیں، اس سے بالاتر کی پی ٹی آئی حکومت کیا کر رہی ہے مہنگائی کے علاوے سے، کیونکہ ابھی تو وہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے تھے ٹی ایل پی والے، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت تو نیچے جا رہی ہے۔ تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ٹی ایل پی نے پی ٹی آئی کے خلاف خاص کر سیاسی کوئی جلسہ جلوس یا احتجاج یا مہنگائی یا بے روزگاری کے خلاف جان بوجھ کر اس نے ایسا ٹی ایل پی نے نہیں کیا، تو یہ جھوٹ ہے، یہ الزام ہے، ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ لیکن اگر ٹی ایل پی والے عمران خان کے خلاف کوئی پوسٹنگ کرتے ہیں یا سوشل میڈیا میں کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ نون لیگ کی بی ٹیم ہے، کیونکہ عمران خان نے جو اسلام کے خلاف قدم اٹھائے، جو اسلام کے خلاف پالیسیاں لے کے آئے، تو اس ٹائم وہ حکومت میں آئے۔ پورا ٹی ایل پی کا جتنے بھی صحیح محب الوطن پاکستانی ہیں یا صحیح العقیدہ حکمراں اپنے ہمارے علماء کرام ہیں، ان کا فوکس تو عمران کی طرف ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ بادشاہی وہی ہے، اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے، ادارے اس کے ہاتھ میں ہیں، کنٹرول سب اس کے ہاتھ میں ہے، تو اس کے اوپر ہی تنقید بنتی ہے، نہ کہ اپوزیشن کے اوپر۔ جب اپوزیشن کا نمبر آئے گا تو اس کے لیے بھی پلان تیار ہو چکا ہے کہ اب باقاعدہ ٹی ایل پی ایک زبردست طریقے سے انٹری کرے گی، اپوزیشن کرے گی، کیونکہ کراچی سے تو اس نے سٹارٹ کر دیا۔ سب لوگوں نے دیکھا ہے کہ علامہ سعد رضوی صاحب کی بہت زبردست تقریر تھی، اور اس نے عمران خان صاحب کے لیے بہت سخت ترین الفاظ استعمال کیے، جو میرے خیال میں کرنے چاہیے۔ شاید اس نے کم کیے ہیں، کچھ لحاظ کر گیا ہے کہ جو اقدامات عمران خان نے ٹی ایل پی کے خلاف کیے تھے، جو نا گستاخوں کو رہا کیا تھا، ان کو سہولت پہنچائی تھی، جو یورپی یونین کے کہنے کی وجہ سے پاکستان میں ایک بہت بڑا طبقہ، ایک تحریک، ایک صحیح العقیدہ علماء اکرام کو جیل میں ڈالا، ان کے پر بربریت ظلم کی انتہا کی، تو اس کے لیے جو علامہ سعد رضوی صاحب نے الفاظ استعمال کی تو وہ بہت چھوٹے اور بہت کم ہیں، میرے خیال میں اس سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے۔ لیکن اس کراچی کی جو تحریک تھی، کراچی کا جو ریلی تھی، احتجاج تھا ٹی ایل پی کا، اس نے ساتھ ساتھ اپوزیشن کو بھی رگڑا لگایا، مولانا فضل الرحمان کو رگڑا لگایا کہ بھئی آپ لوگوں نے کیا کیا ہے ناموس رسالت ختم نبوت کے لیے۔ تو اب میرے خیال میں کہ جتنے بھی پاکستانی عوام ہے، کہ جو چاہے پی ٹی آئی کی سپورٹر ہے، نون لیگ کی سپورٹر ہے، یا کسی بھی ادر جماعت کی وہ سپورٹر ہے، تو ان کو یہ اعتراض ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ یار یہ جو ٹی ایل پی والے ہیں تو یہ تو ناموس رسالت کے علاوہ، ختم نبوت کے علاوہ، اس کے علاوہ تو کوئی نام ہی نہیں لیتے، کوئی ان کو مہنگائی کا فکر نہیں ہے، کوئی ان کو بے روزگاری کا فکر نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں ابھی ان کو شرم آنی چاہیے کہ اب اس ٹائم عمران خان اپنی کرسی بچانے کے لیے سب سے بڑا جو ہتھیار استعمال کر رہے ہیں وہ دین کا ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اقوام متحدہ میں قرارداد ناموس کے لیے، اس کے جتنی چیلے ہیں وہ ٹی وی میں بہتے ہیں کہ عمران خان کا سب سے بڑا جو کام آیا اور جس کی وجہ سے اس کو سزا مل رہی ہے، وہ ایک امت مسلمہ کا لیڈر ابھر کے آیا ہے، وہ پورے مسلمانوں کو اکٹھا کر رہا ہے، وہ مسلمانوں کے اندر خودداری لے کے آ رہا ہے، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی عزت کے لیے اس نے جنگ لڑی ہے۔ تو یہ کریڈٹ عمران خان لینے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے کارکن اس کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پھر ٹی ایل پی اگر یہ کہتی ہے کہ ناموس رسالت ختم نبوت، تو اس سے پھر ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ میں تو کئی دن سے یہ کہتا ہوں اور شروع سے میرا موقف ہی یہ ہے کہ پاکستان کے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، خاص کر جو پی ٹی آئی ہے، یہ مذہب کا استعمال کیوں کر رہی ہے، یہ دین کا استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کی جتنی ٹوٹل پاپولیشن ہے اس کا 99% جو عوام ہے وہ مذہب پسند ہے، مسلمان تو وہ ہیں ہی ہیں، وہ چاہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہو، ختم نبوت کا پہرا ہم برابر طریقے سے دے سکیں، پاکستان میں ایک اسلامی قانون ہو۔ میرے خیال میں 75% تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک اسلامی قانون ہو۔ جب ان حکمرانوں کو، عمران خان صاحب کو معلوم ہے کہ ہماری جو عوام ہے وہ کیسے ٹریپ ہوتی ہے، کیسے ہم اس کو کور کریں، کیسے ہم ان کو بے وقوف بنائیں، یعنی کہ وہ آئیں، تو وہ کیا ہے، یہی دین کا استعمال کرنا، مذہب کا استعمال کرنا۔ تو اگر ٹی ایل پی یہ کر رہی ہے تو ٹی ایل پی کا جو ہم کہتے ہیں کہ اس نے عوام کو دھوکہ دیا ہے یا فریب کیا ہے، وہ تو ابھی سامنے بھی نہیں آئے، وہ تو ابھی حکومت میں بھی نہیں آئے۔ لیکن عمران خان صاحب نے تو ریاست مدینہ کا نام لے کے، اس نے تو ریاست مدینہ کے اصولوں پہ پاکستان کو بنانے کا نام لے کے، اس نے جو 4 سال میں اسلام کو نقصان پہنچایا، گستاخوں کو سپورٹ کیا، وہ تو سب لوگوں کے سامنے ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آج لوگ پھر عمران خان صاحب کی اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں تو اس میں عمران کی غلطی نہیں ہے۔ ہم کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کو دیکھنا چاہیے کہ یار آپ نے اس کو پہلے ووٹ دے کے چیک کیا ہے تو اس نے کیا کیا ہے۔ لیکن اگر یہ آپ سمجھتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ اسلام پسند ہے،
وہ بڑے ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے بہت سنجیدہ ہے، تو ان کے پاس تحریک لبیک کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں ہے۔ اگر وہ حقیقی معنوں میں، اگر وہ چاہتے ہیں یا ان کے دل میں واقعی محبت ہے اس چیز کی، فراڈ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، تو یقین مانے کہ تحریک لبیک کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین، آگے والا جو دور آنے والا ہے اس کی جو صحیح نمائندگی کرے گی اپوزیشن کی، یہ موجودہ اپوزیشن کی طرح نہیں ہوگی۔ این آر او کچھ لے لو، کچھ دے دو، ایک دوسرے کو گالی نکالنا، پھر ان کے پاس چلے جانا، پھر کبھی کرسی بچانے کے لیے دہائیاں دینا، کبھی مکا کرنا، یہ نہیں ہوگی۔ جب وہ گراؤنڈ میں آئے گی تو سب لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ اپنے مطالبات منانے کے بغیر واپس نہیں جاتے، کیونکہ عوام کو معلوم ہے کہ وہ جھوٹے، دھوکے باز، فراڈیا، کرسی کی لالچ میں نہیں ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔